رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله والملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على محمد وآل محمد وإليهم السلام ورحمة الله وبركاته مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. میرا یہ ارادہ یہی تھا کہ اب دعا ہو جائے حجائی صاحب کی اصرار پہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا اور حضرت علامہ مولانا محمد صدیق اتاری صاحب وہ بھی تشریف فرمائے. تو ان کو میں نے اس لیے روکا ہے کہ ان کے سامنے جب ہم بولیں تو پھر اس کو تولیں، کیونکہ یہ ایک عالم دین ہے اور میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور یہ اگر چلے جاتے ہیں میں نے جو بھی بات کرنی تھی آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، اس لیے جب میں بات کرتا ہوں عالم کو پاس بٹھا کے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں میں جو جذبہ ہے عشق مصطفیٰ کا اس کا اظہار ہونا چاہیے. یہاں پہ نعت خواہ آتے رہے پڑھتے رہے بیان بھی ہوتا رہا ہم ایسے دیکھتے رہے بس دیکھتے رہے. جو شیعوں کے ذاکر ہیں نا فضول سا ٹکلا مارتے ہیں مائک کے اوپر، جناب مجمع میں شور مچ جاتا ہے، وہ مجمع ہاتھ ہی نہیں آتا. ہم سنی ایسے سن ہو گئے، ہمارے بی پی لو ہو گئے کہ ہم جناب جتنی مرضی سرکار کی باتیں جو مرضی ہو حدیثیں ہو، صحابہ کو سفر کر کے تین دن کا ایک حدیث سننے جاتے تھے. ہمارے سامنے حدیثیں بیان ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک کم سے کم سبحان اللہ بھی سے نہیں نکلتے، کم سے کم سبحان اللہ تو آپ کہیں نا یار. ہم عاشق ہیں تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ ان سے کہ یہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، امام غزالی نے اس کا مفہوم کیا، اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اطاعت کریں گے، حضور کی پیروی کریں گے. تو اب محبت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رب فرماتا ہے کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، بھلائی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، محبت کا کسی کا دعویٰ ہے ہم سے تو سبحان اللہ نہیں نکلتی. ہم تو جناب دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ جناب یہ مولوی آ گیا، یہ پیا جوبہ آ گیا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے محبت؟ ذرا سنیں. رب فرماتا ہے کہ محبت میں کامیاب تم تب ہوگے جب تم اپنی پسندیدہ چیز راہ حق میں قربان کر دو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اب ہر کوئی عاشق رسول ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی دیوانہ ہوں. اچھا جب حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، نموس رسالت کی بات ہو، تب کدھر ہے؟ نعت خواہ بھی پڑھ رہے ہیں، سٹیج سجا ہوا ہے، دھارے مار مار کے سٹیج بھی رو رہا ہے، عوام بھی رو رہی ہے حضور کی عشق میں. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات ایک بھی نظر نہیں آتا، حضور کے نموس رسالت کی بات ایک بھی نظر نہیں آتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے؟ عشق یہ نہیں ہوتا. عشق یہ ہے کہ جب حضور کی بات آ جائے اس وقت مسلح چھوڑ کر، تسبیحات چھوڑ کر، اپنی زندگی کے سارے کام چھوڑ کے حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہو، اپنی گردن کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرے. اس کو محبت کہتے ہیں. یہ محبت نہیں ہوتی کہ ہم صرف دعوے کریں نہیں جناب ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں محبت ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہاں جی بس. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات ہو تب اندر بڑھ کے تسبیح پڑھتے ہیں. تو اس پہ چراغی گولرا نے کہا کہ اے شیخ یہ زہد و نما کچھ نہیں، اے شیخ یہ زہد و نما کچھ نہیں، یہ شیوائے مکر و ریا کچھ بھی نہیں، دانوں کا گھماؤ زیادہ اور کم جھنبش لب، یہ تسبیح میں چکر کے سوا کچھ بھی نہیں. ایسی تسبیح جو حضور سے دور کر دے
ایسا علم جو حضور کی ختم نبوت میں خاموش کروا دے. ہم اس علم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ہمیں وہ علم نہیں چاہیے. یا اللہ ہمیں وہ علم عطا کر, ہمیں وہ عشق عطا کر جو تیرے نبی علیہ السلام کی گلی سے ہوتے ہوئے ہمیں حضور تک لے جائے. آج لیں ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت. آج دیکھیں نا یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ یہ اسلام آباد جا رہا ہے. یہ جناب پہلے دین والے چلے گئے, اب یہ شیر جو گیدڑ بن گئے ہیں وہ جا رہے ہیں, اور ادھر سے بدے والے بھی جا رہے ہیں. کیوں جناب؟ پاکستان کے لیے نکلو, پاکستان کی خاطر باہر نکلو. جناب یہ پاکستان کے لیے نہیں, آپ اپنی ذات کے لیے نکلوا رہے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم وہیں پہ وطن ہیں, ہم وہیں پہ. میں نے کہا جب ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتے تھے, حضور کی نماز کے لیے نکلتے تھے, تو تم ہمیں لاشیں دیتے تھے, ہم پہ شل پھینکتے تھے, سیدھی گولیاں مارتے تھے, اور آج تم کہتے ہو ہم وہیں پہ وطن ہیں. ہم جناب حضور کی ختم نبوت کی بات کریں گے, حضور کی نماز کی بات کریں گے. یا جناب یہ بات کچھ اور ہے, یہ دو زبانیں نہیں ہوتی. رب نے سینے میں ایک دل رکھا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے, یا وہ جناب حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے کہا نا کہ تھا ابھی کچھ بیان, ابھی کچھ بیان ہے. تھا ابھی کچھ بیان, ابھی کچھ بیان ہے, گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. جو ہو سکے کسی کے دل میں آ جائے جناب یہ تو چینم کی محفل تھی, تو چینم سالے ثواب کے لیے ہم آئے تھے, تو یہ تو کوئی نماز روزہ حج زکات مسالے ثواب کوئی ایسی بات نہیں جناب. یہ تو ناموس رسالت کی بات. میں نے کہا اللہ تو نہیں سنا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لو لاکھ والے صاحبی, یہ سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری عید پر نماز, اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے, حفظ جا تو جا فروز غرر کی ہے, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل اصول بندگی استاج بڑھ کی ہے, اور بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط یہ حوث بے پسر کی ہے. اور ذکر خدا اگر اسے جدا چاہو نجدیوں واللہ یہ ذکر حق نہیں, یہ کنجی شکر کی ہے. شکر کہتے ہیں دوزخ کے دروازے کو. اللہ سے کہتے ہیں ذکر خدا اگر تم ان سے جدا چاہو نجدیوں, یہ ذکر حق نہیں, یہ تو کنجی چابی ہے دوزخ کے دروازے کی. اب جناب کہتے ہیں کہ آپ نکلے پاکستان کے لیے نکلے, حضور کی ختم نبوت حضور کی نموس رسالت کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہ آپ کے سامنے آئے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ خندق کا میدان تھا. سرکار جب تشریف لائے حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اٹھایا, کہا جاؤ کفار کی خبر لے کر آؤ. سخت سردی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی تھی, تہمت باندھا ہوا تھا. کہتے ہیں سخت سردی میں کھڑا ہوا تھا, زمین سے چمٹا ہوا تھا کہ سردی اتنی لگ رہی تھی کہ جب حضور کا فرمان آیا کہتے ہیں میں نے وہی سب کچھ چھوڑا اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں چل پڑا. حضور کا فرمان جو آ گیا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور کا فرمان سامنے آ جائے ہم غور و فکر نہیں, کوئی توجہ ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں. جناب کہتے ہیں کہ نہیں ہم جناب ہم نے دین جو ہے وہ فیس بک سے لینا ہے, ہم نے دین واٹس ایپ سے لینا ہے, ہم نے دین جناب کہتے ہیں مفتی کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں, عالم کی ضرورت ہی کوئی نہیں, مولوی کی تو ضرورت ہی نہیں, ہمیں جناب فیس بک مل گیا ہے, مفتی گوگل مل گیا ہے, اس پہ سب کچھ آ جاتا ہے. جناب یہ بات نہیں ہوتی, ایسے نہیں ہوتا. ہمارے نوجوانوں کو کئی مسائل ایسے نہیں پتا, طلاق کے مسائل نہیں پتا. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے, حالانکہ کنایہ طلاق بھی ہوتی ہے جس میں آپ طلاق نہیں بولیں گے. مثال کے طور پر مذاکرہ طلاق چل رہا ہے, عورت نے کہا مجھے طلاق ہو, مرد نے کہا جا, کتنا کہا جا, یا کہہ دیا دفع ہو جا, ٹھیک ہے, یہاں کیا کیا میں تجھے آزاد کیا, طلاق کے بعد ایک طلاق پڑ گئی اور وہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی. اب وہ جو
صحبت کریں گے وہ زنا خالص ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ دین ہم نے سیکھنا ہی نہیں، دین کی طرف جانا ہی نہیں جناب، بس چل رہے ہیں، چلنے دو، بس پوترے بیاؤ، بڈھے ہو جاؤ، قبر میں چلے جاؤ۔ دین کے لیے کیا کیا؟ دین کی خاطر کیا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، میاں ندیم صاحب جن کا چہرہ ہے نا، میں ان کی آپ کی بات سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جناب یہ ایک بزنس مین ہے، مولوی تو نہیں کہتا میاں ندیم، ان کو یہ پتا ہے بزنس مین، ٹھیک ہے، ان کا کارخانہ ہے، ان کی گاڑی ہے، یہ وہ سارا کچھ، سب کو اپنی اپنی باتیں یاد ہوں گی۔ مجھے ایک بات یاد ہے، پتہ انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ کہتے تھے حشام صاحب، مجھے وہ صاحب کہتے تھے، تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ تو ماموں ہیں، بھانجے آپ صاحب کہتے ہیں، کہتے نہیں میں احترام کرتا ہوں، ابھی بھی میرے ماموں ایسے ہیں جو میری جوتی بھی اٹھاتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں جناب یہ آپ نے ہاتھوں میں پالے، آپ جوتی اٹھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بات سے آدمی یاد آ گیا، جب میں سو جاتا ہوں نا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں کہ آپ اپنی والدہ کے پاؤں چومتے میں بھی چومتا ہوں، لیکن جب میں سو جاتا ہوں میری والدہ میرے پاؤں چومتی ہے، شاید پہلی دفعہ آپ نے سنا ہو۔ اس لیے نہیں کہ میں ان کو کوئی پیسے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں وہ کہتے ہیں کہ تو حضور کے دین کی بات کرتا ہے ممبر پر، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ نے حشام کو کیا بنا دیا ہے، یہ کسرا کا آدمی بنا دیا ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا نہیں چلا کہ مجھے انہوں نے رسول اللہ کا غلام بنایا ہے، اور زندگی میں کیا چاہیے؟ صرف ایک غلامی کافی ہے حضور کی، تیرے قدموں میں ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چلے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یار دیکھیں یہ جو ہم لبیک کہہ رہے ہیں نا، یہ اکثر آپ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، بتاؤں کیسے؟ آپ کا والدہ کو بلائیں تو آپ کہتے ہیں جی ہونے آیا، ماں بلائے جی ہونے آیا، اس کو عربی میں لبیک کہتے ہیں۔ جب حضور بلائیں تو حضور کی بات ہو، پھر ہمارے ہاتھ نہ اٹھیں، سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، سب نے مرنا ہے، سانسیں سب کی بند ہونی ہے، مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ اس پہ جناب میں ایک مسجد چھوڑ چکا ہوں لبیک کے نعرے کی وجہ سے۔ وہاں کے کونسلر تھا، وہ جناب محفل میں کھڑا ہو گیا میرے سامنے، اس نے کہا کہ میں نے وہاں پہ بات کر دی پی ٹی آئی کے خلاف، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب ہمارے خلاف آپ بات کرتے ہیں، میں یہاں کا کونسلر ہوں۔ میں نے کہا کونسلر تو اپنے گھر میں ہوگا، یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس نے جناب کہا کہ ہم آپ سے بات کریں گے، اس نے مجھے بٹھایا، 7-8 بندے اندر داخل ہو گئے، جناب وہ بات کر رہے ہیں، ہم نے فلانے کو پھیٹ مارا، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ میں نے حالانکہ میں اپنے ماموں کو بتاتا تو ویسے انہوں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے کہا جب بات میں نے کی ممبر پہ جواب بھی میں دوں گا۔ اس نے کہا جناب یہ آپ جو بات کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ اپنے کسی مولوی کو لے آئیں، وہ بیان کرے گا۔ اس نے کہا کہ ہم چاہتے رہیں بھی آپ، اور جو ہم کہیں آپ وہ کریں۔ میں کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ میری گردن پکڑ کے مجھے بتائیں کہ جناب کیسے دین کو چلانا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو ہماری بات کرتا ہے، میں نے تیرے منہ سے بھی لبیک کا نعرہ لگایا، اس پہ وہ بول نہیں سکا۔ اور ایک محفل میں بیٹھا تھا، پیر ادھر دیکھ کٹے بیٹھے ادھر، وہ جناب وہ کہتے ہیں، وہ ایک بیچ میں سے بھائی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم وہ لبیک کی ووٹنگ کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں، جناب کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا وہ کہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں لبیک کے لیے، ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں، تو آپ نام لیں۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں جناب یہ آپ ادھر لبیک کی بات، ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے، اصلاحی باتیں کریں گے، میٹھی باتیں کریں گے، لوگوں کو پھنسائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا، میں نے کہا بچے تو میرا خطاب آنے دے، تو میری باری تو آنے دے۔ جب میری باری آئی نا، میں نے کہا جو کوئی کچھ بھی ہے کتنا، میں نے کہا میں نہ پیر ہوں نہ میں مولوی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، بس
میں کہا جو کچھ بھی ہے وہ یہ کہیں یہاں پہ لبیک کا نعرہ نہیں لگنا، لبیک کی بات نہیں ہونی. میں نے کہا بچے یہاں پہ لبیک ہی کی بات ہونی ہے. ان پیروں کی جرأت نہیں ہوئی کہ مجھے روک سکے. پتہ کیوں نہیں وہ روک سکے؟ کیونکہ پیر میرا جی شاہ نے بتا دیا کہ جو حضور کی عزت کی بات کرے، حضور کی ختم نبوت کی بات کرے، اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. رسول رضی اللہ اپنا کفار کے لیے سفیر تھے. یہ بات میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئی. یہ بات دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا نظام ہے. کفار نے بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ، جاسوسی کرو کہ محمد کے دربار میں کیا ہوتا ہے. جب وہ واپس آئے نا تو کفار کو کہا کہ میں کسرا کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار میں دیکھا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. کفار نے کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا جب مصطفیٰ علیہ السلام پھوک بھی پھینکتے ہیں نا، پھوک لعاب بھی پھینکتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں گرتا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے. اور آپ کے وضو کا پانی بھی صحابہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے. اور وہ یوں صحابہ دوڑتے ہیں کہ حضور کے جسم میں اقدس سے ٹپکتا ہوا پانی زمین پر نہ گر جائے. کہا جب مصطفیٰ کے بدن سے ٹپکنے والے پانی کا کیا احترام کرتے ہو، وہ مصطفیٰ کی ذات کا کیا احترام کرتے ہو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہمارے کانوں سے ہم جناب پتہ چلتا ہے فلانے ملک میں حضور کی گستاخی ہوگی، انہی آنکھوں سے ہم پوسٹیں دیکھتے ہیں. اور ایک نبینا صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ اسماء بنت مروان حضور کی گستاخہ تھی، اور وہ حضور کی گستاخہ 3 کام کرتی تھی. حضور کے بارے میں بکواس کرتی تھی، دوسرا وہ اسلام میں عیب نکالتی تھی، تیسرا کہ وہ لوگوں کو اکساتی تھی کہ آپ حضور کے خلاف بات کرو. 3 کام وہ کرتے تھے. حضرت عمیر بن عدی نے آپ نے نظر مانی، منت مانی. منت سنے کیا مانی؟ ہماری منت کیا ہے کہ ایک بیٹا ہو جائے، دیکھ چرا دیں، مزار پہ چلے جائیں، کھانا کھلا دیں. عمیر بن عدی کی دیکھیں کیا منت تھی. کہتے ہیں کہ میں منت مانتا ہوں کہ حضور غزوہ بدر میں تھے، غزوہ بدر سے واپس تشریف لے آئے، اس گستاخہ کو میں نبینا صحابی خود قتل کروں گا، واسطے جہنم کروں گا. یہ نظر مانی. جب حضور تشریف لائے آدھی رات کو سواری پہ عمیر بن عدی بیٹھے، نبینا صحابی نظر کچھ نہیں آتا. چلتے چلتے آپ اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولا اور وہ عورت جو حضور کی گستاخہ تھی وہ سو رہی تھی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولا کہ وہ کیا کر رہی ہے. اس کے سینے پہ اس کا بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا. آپ نے بچے کو ہٹایا اور تلوار اس کے سینے پہ رکھ کے پشت سے پار کر دی. اور فجر کے وقت جب حضور نے بلایا، حضور نے فرمایا عمیر بن عدی اسماء بنت مروان کو مار دیا ہے. عرض کی نعم ابی و امی یا رسول اللہ، انت یا رسول اللہ. حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کام عمیر بن عدی نے کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں بھی اب یہ حکم آ جائے کہ قصاص کا، کہ مجھے قتل کیا جائے گا. کہتے ہیں حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، کیا اس کے بدلے حضور مجھے قتل کیا جائے گا. حضور نے دیکھیں کیا فرمایا. حضور کو کتنا پسند ہے ان کی گستاخہ اور گستاخ قتل ہو، فاصلے جہنم ہو. حضور نے فرمایا کہ عمیر بن عدی یہ تو نے کیا بات کر دی، کیا بات تک میری نموز کے بارے میں 2 بکریاں بھی سینگ نہیں پھنسائیں گی، ان میں بھی اختلاف نہیں ہوگا. اور عمیر بن عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور یہاں دیکھ رہے ہیں. اور فرماتے ہیں جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جس نے اللہ اور رسول کی غیبی مدد کی ہے وہ تو عمیر بن عدی کو دیکھ رہے. بات وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آج آپ کھڑے ہوں حضور کے دین کا کام کریں، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں.
صرف ایک محفل کروا لینا یہ دین نہیں ہوتا. حضور کے دین کے لیے سچے دل سے کھڑے ہوں. میں جناب جو نعت خوانوں کی بات کی ہے نا، میں ان نعت خوانوں کے خلاف نہیں ہوں. یہ وہ نعت خوان جو دل سے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے. جس طرح وہ باہر سوٹے لگا کے بعد میں نعت پڑھتے ہیں اور جناب گالیاں بک کے پھر نعت پڑھتے ہیں، علماء کے خلاف بول کے نعت. یہ تو خود عالم دین ہے جو یہاں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جناب اٹھیں، حضور کے دین کے لیے اٹھیں. آج لیں ان کی پناہ، آج مدد، آج وقت ہے. آپ کی سانسیں چل رہی ہے، آپ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں، حضور کے دین کا کام کریں. اب کافی سارے لوگ وہ یہ کہیں گے یار بس بھی ہو جانا چاہیے، روٹی بھی کوئی نہیں چاہیے. جناب بتائیں، آپ نے دنیا سے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا. ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کون کہتا نہ پڑھیں؟ پڑھیں آپ، لیکن نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں فقہ کا، آخری بات. اگر آپ محلے کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے وہ گستاخ ہے، آپ نماز پڑھیں گے؟ وہ حضور کی گستاخی کرتا ہے، نہیں پڑھیں گے. بولے نا، یہ صرف انہوں نے بتایا، آپ تو دیکھ رہے ہیں. پڑھیں گے نماز؟ نہیں پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں امامت صغریٰ. امامت صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی امامت. امامت کبریٰ سیاست کی بڑی امامت. امامت صغریٰ میں آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو امامت کبریٰ میں آپ کو پتا ہو جس نے حضور کی گستاخی کو رہا کیا ہو، جس نے حضور کا نام لینے والے پر شیل اور ڈنڈے اور گولیاں برسائی ہو، جو ممتاز قادری کو تختہ دار پر لے جائے، بتاؤ اس کے پیچھے آپ کیسے استطاعت کر سکتے ہیں؟ یہی تو کہا نا اقبال نے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دور، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دیکھے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، پکڑ کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. اور فتنہ ملت دیتا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اللہ تعالیٰ پر مجھے حضور کی نماز کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق. حضور